ویسٹرن ناولز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور ناول لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ ناول کا نام ہے سراپائے محبت ہو تم۔ رائٹر ہیں بنت نواب شاہ۔ ناول ریونج بیسڈ، کڈنیپنگ بیسڈ، رومانٹک ناول ہے۔ معصوم ہیروئن، لو سٹوری بیسڈ ناول ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح پہلے میں آپ کو ایک ٹرک بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر موبائل میں اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، جیسے میں جو موبائل استعمال کر رہا ہوں وہاں پہ اسکرین ریکارڈنگ نہیں ملتی۔ تو اس صورت میں ہم پلے اسٹور سے ڈفرینٹ اسکرین ریکارڈنگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں دو بڑی مشکلات آتی ہیں۔ ایک نمبر 1، وہاں پہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپشنز کم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایڈز بھی آتے ہیں۔ جو میں آپ کو اسکرین ریکارڈر بتانے والا ہوں یہ ایڈ فری ہے اور ان لمیٹڈ ہے۔ اس کا نام ہی ان لمیٹڈ اسکرین ریکارڈر ان لمیٹڈ ہے۔ تو اس میں آپ کو کافی ساری آپشنز مل جاتی ہیں کہ آپ نے آڈیو کون سی ریکارڈ کرنی ہے، کس ڈیوائس سے، اس کے علاوہ ریزولوشن، اورینٹیشن کیسی رکھنی ہے، آپ نے کوالٹی کیسی رکھنی ہے، FPS وغیرہ، اس میں سب کچھ آ سکتا ہے آپ کے پاس۔ تو اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی جو ہے وہ پلے اسٹور پہ جانا ہے، اسکرین ریکارڈر ان لمیٹڈ آپ نے لکھنا ہے، اور پھر آپ کے پاس یہ آ جائے گا۔ تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پلے اسٹور سے کیسے اس کو کرنا ہے۔ اسکرین ریکارڈر ان لمیٹڈ لکھیں گے تو کیسٹیفائی کی طرف سے اسکرین ریکارڈر ان لمیٹڈ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا۔ تو چلیے اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے سراپائے محبت ہو تم۔ رائٹر ہیں بنت نواب شاہ۔ ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیتھ، 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 یہ ایک انڈر گراؤنڈ کلب کا منظر تھا جہاں ہر طرف ڈیتھ نام کی چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ باہر سے بنجر دکھنے والی یہ حویلی اپنے اندر ایک پورا جہاں سمیٹے ہوئے تھی۔ ہر اس انڈر گراؤنڈ ہال کے ایک کونے میں بار بنا ہوا تھا، دوسرے کونے میں صوفے لگے ہوئے تھے، اور ایک جانب ڈانس فلور بنا ہوا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ باکسنگ رنگ بنا ہوا تھا، جس کے ارد گرد نیم برہنہ عورتیں اور شراب میں دھت مرد کھڑے اس کا نام چلا رہے تھے، اور رنگ میں کھڑی ڈیتھ اپنے مخالف آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مر جاتا، ٹائم اوور ہو گیا۔ بہرام، جس کو انڈر گراؤنڈ MMS فائٹس میں ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا تھا، 6.2 فٹ قد، سفید رنگت، چوڑا مضبوط ورزشی جسم، سلکی سیاہ بال جو کبھی سر پر جمائے ہوتے تو کبھی ماتھے پر پڑے ہوتے، اور گال پر پڑنے والا ڈمپل، غرض لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ بہرام رنگ سے جیسے ہی نیچے اترا تو کبھی ماتھے پر تو لڑکیوں کا ایک ہجوم اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب کو پیچھے دھکیل کر وہ بار کاؤنٹر پر آ گیا۔ 2 گلاس شراب کے چڑھا کر وہ لفٹ سے فرسٹ فلور اپنے کمرے میں آیا۔ منہ سے رومال اتار کر بیڈ پر پھینکا اور شرٹ اتار کر صوفہ پر پھینکی۔ پھر واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور کھول دیا۔ پانی کی تیز بوچھاڑ نے اسے بھگو ڈالا۔ بہرام نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کر کے اپنے اندر سکون اتارنا چاہا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ دنیا سے سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ بوا، آپ جائیں اور جا کر میرے لیے لازانیہ بنا کر لائیں، اور ایاز، تم میرے لیے باہر سے اچھے اچھے پھول جمع کر کے لاؤ، اور سارا، تم میرے کمرے کی اچھی سی صفائی کرو، اور صفدر، تم مجھے پانی کا گلاس لا کر دو، اور پہلے مجھے یہ ریموٹ پکڑاؤ۔ اب جاؤ بھی، سب جلدی جلدی اپنے کام نپٹا کر آؤ۔ تمام نوکروں کی ملائکہ سے شامت آئی ہوئی تھی، جو اس وقت فٹنگ والے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ بہرام گھر پر موجود نہیں تھا، جس وجہ سے ملائکہ کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ ملائکہ اور بہرام دونوں بہن بھائی تھے۔ بہرام کی طرح ہی ملائکہ بھی نہایت خوبصورت تھی۔
लंबा कद, खूबसूरत जिस्म, लंबे कमर से नीचे आते स्याह घने बाल, तीखी नाक, खूबसूरत इस कदर थी कि किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना दे। मैम, ये आपके फूल। मैम, आपके कमरे की सफाई हो गई। बेटी, ये आपका लजानिया। तकरीबन आधे घंटे में तमाम मुलाजमीन ने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके, ठीक है, ये सब यहाँ रखो और जाओ, और अब कोई मुझे परेशान ना करे। तमाम मुलाजमीन जान छूटने पर वहां से फौरन गायब हो गए, इससे कबल कि इनकी मैडम का मूड बदल जाता और फिर इनकी शामत फिर से आ जाती। मलाइका ने लजानिया का प्याला उठाकर गोद में रखा और खाना शुरू हो गई। फूलों के गुलदस्ता से उठती खुशबू नहायत दिलफरेब मालूम हो रही थी। टीवी पर दिलबर गाना चल रहा था। पूरे घर में गाने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज खाने में मगन थी। तकरीबन 15 मिनट में वो पूरा प्याला चट कर गई, फिर पानी का गिलास उठाकर पिया और टेबल पर बिल्कुल कोने में ऐसी जगह रखा कि जहां इसको हल्का सा झटका लगता और वो ज़मीन बोस हो जाता। मलाइका, गाने की आवाज़ को बहराम की धार ने चीरा चीरा था। मलाइका ने फौरन अपना सर उठाकर सामने टीवी को देखा, जिस पर गाने का एक निहायत ही बोल्ड स्टेप चल रहा था। वो बेख्तियार हड़बड़ा कर खड़ी हुई तो शीशे का प्याला जमीन बोस हुआ। इससे सटपटा कर साइड पर हुई तो साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास और फूलों का वास जमीन बोस हो गया। उपसी। मलाइका ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर बहराम को देखा, जिसने इसे गुस्से से घूरा था। सॉरी, गलती से हो गया, मलाइका मनमनाई तो बहराम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त मलाइका से बहस व मुबाहसा करना मतलब अपने सरदर्द को बढ़ाना था, और वो कम अज़ कम इस वक्त तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। बीबी जी, बीबी जी, आपका कॉलेज का वक्त हो गया है और आपकी अम्मा साई आपको नाश्ता के लिए बुला रही हैं। सकीना बुआ ने बरजा के कमरे में आकर बड़ी बेगम का पैगाम पहुंचाया। बड़े साइज का कमरा, जिसका बीचों बीच मेकिंग साइड बेड था, जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग की चादर बिछाई हुई थी। बेड के बराबर में दीवार गिर खिड़की, जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के ही पर्दे डाले हुए थे। खिड़की के बराबर में स्टडी टेबल, जिस पर फेरी टेल बॉक्स खूबसूरती से सजी हुई थी। बेड के सामने वाली दीवार में दरमियान में एलईडी और इसके नीचे सफ़ेद और गुलाबी रंग का 3 सीटर सोफ़ा रखा था, और इसके आगे शीशे की टेबल। एलईडी के एक जानिब ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था और दूसरी जानिब बाहर का। तीसरी दीवार पर छोटे बड़े शेल्फ लगे हुए थे, जिन पर हर रंग और हर तरह के टेडी बियर रखे हुए थे। बेड पर लेटे वजूद के दाएं बाएं भी टेडी बियर दबे थे। टांगों पर कंबल डाले, ढीले ढाले नाइट सूट, ट्राउजर टी शर्ट में मलबूस कोई गुड़िया मालूम होती थी। कंधों तक आते दो पोनियां बने बाल, जो आगे से फ्रंट शर्ट की सूरत माथे पर पड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त नींद के मजे लेने में मसरूफ थी। छोटी सी गुलाबी नाक, फूले फूले गुलाबी गाल, मोटे मोटे सुर्ख होंठ और छोटे छोटे हाथ पांव। गर्ज वो वाकई छोटी सी गुड़िया थी। छोटे सरदार, बीबी जी उठ नहीं रही। बरसा के ना उठने पर सकीना बुआ ने अली अफान को खबर की। अच्छा, आप नाश्ता का इंतज़ाम करें, मैं देखता हूँ। अली अफान ये कहकर बरसा के रूम की तरफ बढ़ा। बरसा, उठ जाएं, आप आपका कॉलेज का टाइम हो रहा है। अम्मा साईं भी आपको नाश्ता पर याद फरमा रही हैं। उठ भी जाएं अब गुड़िया। और ये तो रोज़ का मामूल था कि जब तक वो अपनी गुड़िया को खुद ना उठाता वो ना उठती। उठ रहे हैं ना भैया, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। अली अफान के जाने के बाद बरजा उठी और ज़ोरदार अंगड़ाई ली, जिससे इसका जिस्म के सारे नशेब व फराज वाजे हुए। फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम गई, फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए। सफ़ेद चिकन की शॉर्ट कमीज़ और साथ गुलाबी रंग की पटियाला शलवार और गुलाबी ही रेशमी दुपट्टा। फिर ब्रश और कंघा उठाया और नीचे भागी। भैया, हम आ गए। आकर अली अफान से माथे पर प्यार लिया और अम्मा साई के पास आई। अम्मा साई, हमारे बाल बना दें। लो, देखो ज़रा, इतनी बड़ी घोड़ी की घोड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक बाल बनाने ना आए। भैया, अम्मा साई भाई, आप मेरी गुड़िया को ना डांटा करे। बरजा के मुंह बनाने पर अली अफान ने कहा। लो भला बताओ ज़रा, अगर मैं भी इसको ना डांटूंगी तो ये तो गई काम से। अच्छा ना अम्मा साईं, नाराज़ नहीं हो। आए हम चल कर नाश्ता करते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। आ जाएं भैया। वो तीनों ना खाने की टेबल की तरफ बढ़े, जहाँ सरदार जी, बड़े साईं और छोटे साईं बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अली अफान ने
برزا کو کالج کے آگے اتارا۔ وہ ڈری سہمی کالج کے گیٹ پر کھڑی تھی، جانتی تھی کہ اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ علی عفان کو ہاتھ ہلا کر اندر داخل ہوئی۔ آہا دیکھو آ گئی بی بی، چلو آ جاؤ۔ اندر داخل ہوتے ہی نمرا اور اس کی دوستوں کی آواز اس کے کان میں پڑی اور اس نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ بی بی آج تم اپنے دم چھلوں کو نہیں لائی؟ نمرا کا اشارہ اس کے گارڈز کی طرف تھا جن کا برزا نے انہی لوگوں کے ڈر سے علی عفان کو منع کیا تھا، اور کافی رونے دھونے اور نصیحتوں کے بعد آخرکار وہ تیار ہو گیا۔ وہ ہمیں کلاس میں جانا ہے، راستہ دے پلیز، بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکتے اس نے کہا تھا۔ ارے نمرا دیکھو بچی رو رہی ہے، چلو چھوڑو جانے دو۔ وہ تینوں سائڈ پر ہو گئی تو حیران ہوتی وہ جلدی سے آگے بڑھی، لیکن نمرا نے اس کی ٹانگوں میں پاؤں اڑا دیا جس سے وہ بری طرح لڑکھڑائی لیکن گرنے سے بچ گئی۔ پیچھے وہ تینوں ہنسنے لگی۔ وہ تیزی سے آنسو بہاتی کلاس کی طرف بھاگی اور سب سے لاسٹ بینچ پر جا کر بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھے۔ سب نے اس کے رونے کو نظر انداز کیا کیونکہ تقریباً وہ روز ہی روتی ہوئی آتی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس، میم سدرا نے کلاس میں آ کر اٹینڈنس لینا شروع کی۔ لڑکیوں آج آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہے، اپنے اپنے پیپرز نکال لیں سب۔ اوہ نو، نو مس، مس، مختلف آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ نو ایکسکیوزز کلاس، میں نے آپ کو ایک ویک پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ اس ویک سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، تو آپ لوگوں کو تیاری رکھنی چاہیے تھی۔ برزا نے جلدی جلدی پیپرز نکالے اور ٹیسٹ لکھنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی پیچھے سے اس کے نام کی پکار پڑنا شروع ہو جائے گی۔ برزا، برزا، برزا۔ سارا نے پیپر پوچھنے کے لیے پیچھے سے برزا کو پکارا، لیکن وہ ان سنا کیے بیٹھی رہی۔ اوکے کلاس، آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، جلدی جلدی اپنے پیپرز جمع کرانا شروع کریں۔ برزا نے تو فوراً اپنا پرچہ جمع کرا دیا، لیکن بعض لڑکیوں سے مس کو کھینچنا پڑا۔ سائرہ آپ دے بھی دیں، مس نے بیزاری سے کہا۔ بس مس، بس 2 منٹ، آپ پورے ٹائم تو خالی پیپر لیے بیٹھی رہتی ہیں اور ختم ہونے کے وقت آپ کو پورا پیپر یاد آ جاتا ہے۔ مس بس ہو گیا، سائرہ نے اپنے پیپرز جمع کرائے۔ مس کے کلاس سے نکلنے کے بعد اس نے پیچھے سے برزا کی چوٹی کھینچی۔ آہ، برزا کر آئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ سائرہ نے اس غصے سے اس کی چوٹی کو جھٹکا دیا۔ وہ ہمارے بال چھوڑیں پلیز، اگر ہم آپ کو بتاتے تو مس ہمارا پیپر بھی لے لیتی اور ہمیں کلاس سے باہر بھی نکال دیتی، برزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آئی بڑی ملکہ صاحبہ، جیسے بس تم ہی تو پڑھتی ہو اور ہم تو یہاں جھک مارنے آتے ہیں نا۔ وہ برزا کی چوٹی کو جھٹکا دے کر باہر نکل گئی۔ برزا بھی جلدی سے اپنا سامان لے کر باہر آ گئی۔ اب اس کا پورا دن ایسا ہی گزرنا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، گھڑی دیکھی تو 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بہرام کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور آج اسے بہرام کو جوس بنا کر دینا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ پرپل کلر کی نیٹ کی نائٹی میں اس کا جسم کی ساری رعنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ ملائکہ کو اچھے سے یاد تھا، وہ ایک دفعہ جلدی جلدی میں اسی حالت میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور پھر بہرام نے جو اسے ڈانٹ پلائی تھی، المان الحفیظ۔ پھر 1 گھنٹہ سزا کے طور پر وہ باہر سردی میں کھڑی رہی تھی۔ چلو بھائی تم سب باہر نکلو، آج میں جوس بناؤں گی۔ میم ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن آپ کو کچن میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے روکتی ہو مجھے، ہٹو سامنے سے۔ میم، میم پلیز سر ہمیں بہت ڈانٹیں گے۔ میری بلا سے ڈانٹتے ہیں تو ڈانٹے۔ ملائکہ نے سارا کو ہلکا سا دھکا دیا جس سے وہ پیچھے کو لڑکی اور پیچھے ٹیبل پر رکھے انڈے زمین بوس ہو گئے اور پوری زمین پر انڈوں کی زردی اور سفیدی سب پھیل گیا۔ اپسی، چلو کوئی بات نہیں، تم یہ سب صاف کرو، میں تب تک جوس بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جھپاک سے انڈوں پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ گئی اور سارا پیچھے سے اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ ملائکہ نے کاؤنٹر پر آ کر کیبنٹ سے گلاس نکالا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر باسکٹ سے کینو اٹھا لیے۔ کینو چھیل کر چھلکے ادھر ادھر اچھالے اور آدھے کینو سلیب اور آدھے گلاس میں نچوڑ لی۔ پھر سپیڈ سے چینی لینے آگے بڑھی تو کیبنٹ کا کھلا ہوا دروازہ ٹھا کر کے سر پر لگا۔ زوردار چیخ کے ساتھ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن ہار پھر بھی نہیں مانی۔ کیبنٹ کا دروازہ بند کر کے آگے بڑھ کر چینی کی جگہ نمک اٹھا کر 2 چمچے گلاس میں ٹھک سے ڈالے، جلدی جلدی ہلا کر گلاس اٹھا کر یہ جا وہ جا، اور پیچھے سارا اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میرے پیارے بھیا دیکھے میں کیا لائی ہوں۔ وہ اچھلتی کودتی بہرام کے پاس آئی جو بھی جوگنگ سے آیا تھا اور اب ایکسرسائز کا ارادہ تھا۔ بہرام نے بیزاری سے مڑ کر ملائکہ کو دیکھا جو یقیناً پھر کوئی الٹا کام کر کے اب جوش و خروش سے اس سے سامنے کھڑی تھی۔ یہ لے، میں نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کے لیے جوس بنایا ہے، آپ اس کو پئیں
اور پھر میری تعریف کریں؟ اول تو یہ کہ بہت شکریہ ملائکہ، مگر مجھے یہ نہیں پینا، تم نے پھر کوئی غلطی کی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے منع کیا تھا تو پھر تمہیں کچن میں گھسنے کس نے دیا؟ نہیں نا، میں نے اس بار کوئی غلطی نہیں کی، آپ پی کر تو دیکھیں۔ ملائکہ نے روڑنی صورت بنائی۔ اچھا لاؤ جوس کا گلاس۔ ملائکہ سے لے کر اس نے گلاس منہ سے لگایا اور بامشکل ایک گھونٹ حلق سے اتار کر گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ ملائکہ میں کسی دن تمہارا گلا دبا دوں گا، وہ غصہ سے کرایا۔ اپسی، کیا پھر سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ملائکہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے پوچھا۔ تم اب میرے پیچھے مت آنا، بہرام غصہ سے کہہ کر ایکسرسائز روم کی طرف بڑھا۔ بھیا مجھے بھی ایکسرسائز کرنی ہے۔ ملائکہ جم میں داخل ہو کر ہینگنگ راڈ سے لٹک کر جھولا لینے لگی۔ راڈ کا شاید کوئی نٹ وغیرہ ڈھیلا تھا یا کیا، اوپر سے اتنا وزن ڈال کر جھولا، نتیجتاً ملائکہ راڈ سمیت دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ ہائے اماں میری کمر، ہائے میں مر گئی، ہائے بھیا مجھے بچاؤ۔ بہرام ملائکہ کی دہائیوں کو نظر انداز کر کے ایکسرسائز کرنے لگا، کیونکہ یہ تو تقریباً روز کا معمول تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ ملائکہ کے دم سے ہی اس کی زندگی میں رونق تھی، ورنہ وہ تو شاید کب کی اپنی زندگی کو ختم کر چکا ہوتا۔ برزا کو کالج چھوڑ کر اس نے اپنی لینڈ کروزر کمپنی کے باہر پارک کی اور خود باہر نکل آیا۔ کمپنی میں اندر آیا تو ریسپشنسٹ نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور وہ سر کے خم سے جو جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ ریسپشنسٹ نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا تھا، جو 6.2 فٹ قد کا حامل تھا، فٹ جسم، خوبصورت سفید رنگت سے آنکھیں، کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ، ہلکی ہلکی شیو۔ وہ آگے بڑھا اور وی آئی پی لفٹ میں داخل ہوا۔ 5th فلور پر پہنچ کر وہ جیسے ہی لفٹ سے نکلا تو نائلہ اس کی سیکرٹری اس کے ہم قدم ہوئی۔ سر آج دوپہر 1 بجے شاہ پر کانٹریکٹ سائن کرنے آئیں گے۔ 3 بجے ایم ایس کمپنی سے آپ کی میٹنگ ہے اور رات کو کانٹریکٹ سائننگ پارٹی، اور سر آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے آفس میں پہنچا دیے ہیں، آپ ایک دفعہ چیک کر لیں۔ اوکے، اینی تھنگ ایلس؟ نو سر۔ اوکے فائن، یو میں گو ناؤ۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھٹکا، پھر آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو معینہ سیف؟ کچھ نہیں، شام کو مصروف تھا تمہارے کزن کے ساتھ، سوچا بھی میٹنگ کر لی جائے۔ وہ میرا کزن نہیں ہے، علی عفان نے چبا چبا کر لفظوں کو ادا کیا۔ وٹ ایور، وہ تم لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، فی الحال تو میں تم سے ڈیل کا پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا ایم ایس کہ میں ان انلیگل کاموں میں ہرگز بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میری شپس تمہارے اس غلیظ کام میں ہرگز شریک نہ ہوں گی۔ غلیظ تو نہ کہو یار، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ کتنا فائدہ مند کام ہے یہ۔ لڑکیوں اور بچوں کو اسمگل کرنا، ان کی چیخیں سن کر کس قدر سکون ملتا ہے، کیا بتاؤں تمہیں۔ علی عفان نے اس کی بات پر غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تمہاری اس آفر کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ یاد رکھنا علی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم اپنا نام میری بلیک لسٹ میں شامل کر رہے ہو، میری بلیک لسٹ میں آنے والے کا انجام ہرگز اچھا نہیں ہوتا۔ مس، اس نے غصے سے کہا۔ آؤٹ موئن ناؤ۔ علی عفان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم پچھتاؤ گے ایم ایس، غصہ سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ پچھتاؤ گے، ایم ایس غصہ سے کہہ کر باہر نکل گیا تو علی عفان نے غصہ سے پیپر ویٹ کھینچ کر دیوار پر مارا۔ بہرام نے بی ایم ڈبلیو حویلی کے باہر پارک کی اور خود اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی راہداری میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا اور دروازے کے پاس رک کر اپنا کارڈ نکال کر دروازے کے سائڈ پر بنے باکس میں سلائڈ کیا، پھر سکینر پر اپنا ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لفٹ میں داخل ہو کر وہ 1st فلور پر آ گیا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے ایک ہال تھا، دائیں جانب ریسپشن تھا، باقی سب جگہ پرائیویٹ رومز بنے ہوئے تھے۔ وہ لفٹ سے نکل کر اپنے روم میں آ گیا اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں دروازہ بجا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ رومال اس دوران اس نے مسلسل منہ پر لپیٹا ہوا تھا۔ سر، ایم ایس سر نے آپ کے لیے یہ بھجوایا ہے۔ ویٹر نے کارڈ آگے کیا تو اس نے کارڈ لے کر دروازہ ویٹر کے منہ پر بند کر دیا۔ اس کارڈ پر لکھا تھا کہ شام کو ایم ایس اور ڈیتھ کے درمیان فائٹ ہوگی اور یہ کہ تمام لوگ ضرور شرکت کریں۔ وہ شام کو لفٹ سے نیچے بیسمنٹ میں آ گیا، بلیک ہوڈی سر پر گرائے اپنے مخصوص انداز میں وہ رنگ کی طرف بڑھا تو لوگ خود بخود اس کے لیے راستہ بناتے چلے گئے۔ کچھ ایسا ہی تھا، وہ خطرے کی شعائیں اس کے جسم سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، جو سب کو اس سے پیچھے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب اس کا موڈ بگڑے اور وہ سامنے والے کے منہ پر گھونسا جڑ دے۔ حالانکہ ایسا وہ
صرف دشمنوں کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ رنگ میں چڑھتے وہ اپنی مخصوص سائڈ آ کر بیٹھا تھا اور کسی کے بقول معین کے پالتو کتے اسے بلانے بھاگے تھے۔ کیا حال ہے دیت کے؟ آج میں تمہارے کزن سے ملا، واہ کیا آدمی ہے، میں تو فین ہو گیا اس کا۔ کزن کہنے پر بہرام نے غصے سے جبڑے بھینچے تھے، لیکن 2 ہی سیکنڈ میں وہ اپنے احساسات پر قابو پا چکا تھا۔ وہ خاندان اور اس خاندان سے جڑا ہر ایک آدمی کا ذکر اسے یوں ہی طے لاتا تھا۔ معین آگ لگا کر جا چکا تھا۔ ریفری نے فائٹ ریڈی ہونے کا اشارہ دیا تو بہرام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہوڈی اتاری تو سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ وہ اب صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جس سے اس کی باڈی صاف نظر آ رہی تھی، 6 پیک ایبز جو کسی کا بھی دل دھڑکا دیں، جس کے سامنے ایم ایس نے شارٹس اور ویسٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ریفری کے اشارے پر فائٹ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے معین نے مارنا شروع کیا تو وہ اس کے ہر داؤ پر اپنا ڈیفنس کرتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ تک ایسے ہی چلتا رہا کہ معین ہٹ کرتا اور ڈیتھ ڈیفنس۔ لوگ منہ کھولے دیکھتے رہے۔ جب آخری 5 منٹ رہ گئے تو معین خوب تھک گیا۔ تب پھر ڈیتھ نے اپنے داؤ کھیلنا شروع کیے۔ پہلا پنچ منہ پر مارا، ایم ایس نے اس کے ڈیفنس کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کیے تو بہرام نے اس کے گھٹنوں پر لات ماری، جس سے وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ پھر بہرام نے اس کے پیٹ پر لات ماری تو وہ پیچھے گرا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہرام نے جھک کر پھر سے اس کے منہ پر پنچ مارا، جس سے وہ تڑپ اٹھا۔ اس کی ناک سے بھی خون نکلنے لگا۔ ساتھ ہی ریفری نے فائٹ اوور ہونے کا اشارہ کیا تو بہرام ایک ہاتھ سے اپنی ہوڈی اٹھاتے، دوسرے سے ہونٹوں اور گال سے نکلتے خون کو صاف کرتے رنگ سے نیچے اتر آیا۔ صفدر، تم مجھے پانی کی بالٹی لا دو پلیز، اور سارا تم مجھے رسیاں لا کر دو۔ بلکہ رکو سارا، تم پانی کی بالٹی لاؤ اور بوا آپ رسیاں لا کر دیں پلیز۔ اور صفدر تم مجھے سیڑھی نکال دو اسٹور سے جلدی۔ ملائکہ پورے گھر میں چیختی چلاتی پھر رہی تھی۔ میم یہ پانی کی بالٹی لے آئی، زبردست۔ اب ایک کام کرو، فریزر سے آئس کیوبز بھی نکالو ذرا، وہ مصیبت آدمی بھی تو اس مصیبت سردی میں مصیبت ٹھنڈ کا مزہ چکھے نا، تو اسے پتہ چلے۔ صفدر اب لے بھی آؤ، تم ایک نہایت ہی کامچورا، کاہل اور میسنے آدمی ہو۔ آج آنے دو بھیا کو، تمہاری شکایت نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ اس کی گاڑی بولتے بولتے کسی اور ہی ٹریک پر پہنچ چکی تھی۔ سارا ملائکہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے یقین کامل تھا کہ آج پھر کچھ گڑبڑ ہوگی اور ملائکہ کو 2 گھنٹے باہر رہنا پڑے گا۔ میم سیڑھی انٹرسٹ گیٹ پر رکھتی ہے، زبردست، آ جاؤ، چلو کام پر لگ جائیں۔ سارا پانی دینا۔ سارا نے اسے پانی کی بالٹی پکڑائی تو وہ اسے پکڑ کر دروازے پر بیلنس کرنے لگی۔ بوا رس آہ ہے اماں میں مر گئی۔ وہ بوا سے رسی لینے کے لیے پیچھے ہوئی تو پاؤں پھسلا اور وہ بالٹی سمیت زمین بوس ہونے لگی۔ سارا اسے بچانے آگے بڑھی، نتیجتاً وہ بھی ساتھ ہی گر گئی اور سارا ٹھنڈا ٹھار پانی دونوں کے اوپر گر گیا۔ بوا آپ پانی کی بالٹی لائیں اور صفدر تم یہ صاف کرو۔ ٹھنڈ سے کپ کپاتے اس نے دوبارہ بالٹی لانے کے احکام جاری کیے۔ آج تو میں اس ایاز کو چھوڑوں گی نہیں، میری شکایت لگائی تھی نا اس نے بھیا کو، اب دیکھے کیسے میں اسے مزہ چکھاتی ہوں۔ ٹھنڈ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے غصے سے کہا۔ سارا سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ سارا کام ختم کیا تو ایاز کے آنے کا وقت ہو گیا۔ سارا اور صفدر تم یہیں چھپ جاؤ کہیں، میں ٹیرس سے دیکھ کر آتی ہوں کہ ایاز آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر ٹیرس پر بھاگ گئی۔ اسے مین گیٹ سے ایاز کی گاڑی اندر آئی تو وہ بھاگ کر نیچے آئی اور تن کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج تو وہ ایاز کو خوب چڑھانا چاہتی تھی۔ ایاز تم ایک کام کرو، تم پہلے صفی سے ملاقات کر کے اس سے بات چیت کر کے معاملہ طے کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں چینج کر کے۔ بہرام آج ایاز کے ساتھ ہی آ گیا تھا کیونکہ اس کی اپنی گاڑی کچھ مسئلہ کر رہی تھی۔ ایاز کو بھیج کر وہ آگے بڑھ گیا۔ گھر کے داخلی دونوں دروازوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے دروازے دھکیلے تو دھڑام سے ٹھنڈے ٹھار پانی کی بالٹی اس کے اوپر گری۔ اپسی! گھر کی خاموشی کو ملائکہ کی آواز نے توڑا تھا۔ ملائکہ جو ایاز کو توقع کر رہی تھی، اس کی جگہ بہرام کو دیکھ کر آنکھیں میچ گئی۔ سارا اور صفدر تو خاموشی سے کھسک گئے۔ ملائکہ! بہرام دھا رہا تھا، ادھر آؤ تم۔ نہیں بھیا، پلیز نہیں، امی بچا لے، بھیا معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ بہرام نے غصے سے اسے دبوچا اور باہر لے جا کر درخت سے باندھ دیا۔ اگر باندھتا نہیں تو وہ پورے لان میں پھدکتی پھرتی۔ ہائے اللہ میاں! ملائکہ نے آہ بھری۔ ایاز کو
سبق سکھانے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بھیا ہم اب سے کالج نہیں جائیں گے، سب اتنا تنگ کرتے ہیں ہمیں، ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ہمیں گرا بھی دیتے ہیں، ہم نہیں نہیں جائیں گے۔ وہ ہچکیوں سے رونا شروع کر چکی تھی۔ علی عرفان اسے کالج سے پک کر کے اب گھر ڈراپ کر رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، آپ رو نہیں، میں آپ کی پرنسپل سے بات کروں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ لڑکیاں کیسے میری گڑیا کو پریشان کرتی ہیں۔ علی عرفان نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ باس، مجھے فون آیا تھا یاسر شاہ کا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایاز کی بات سن کر غصہ سے اس کی گردن کی رگیں ابھری اور آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ بلا لو، ایاز کو جانے کا اشارہ کر کے آنکھیں موند کر سر کرسی کی پشت سے لگا لیا۔ ماضی کے منظر آنکھوں کے سامنے ابھر آئے تو آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیرنے لگے۔ ماضی: سردار سائیں کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مظفر شاہ اور چھوٹے یاسر شاہ۔ وہ خود بھی اور دونوں بیٹے بھی ذرا عیاش فطرت کے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے دوسرے گاؤں کے سردار کی بیٹی سے کر دی تھی۔ مظفر صاحب کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اعلیٰ حسب نسب کی بیوی مل رہی تھی، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عورت موجود تھی۔ خوبصورتی تو ویسے بھی ان کی خاندانی وراثت تھی۔ یاسر شاہ کو اپنی یونی فیلو سے محبت ہو گئی تو انہوں نے باپ کے فیصلے سے انحراف کر کے شائزہ سے شادی کر لی۔ سردار سائیں نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گئے۔ ایک سال بعد ان کے گھر بہرام اور مظفر صاحب کے یہاں علی عرفان ہوئے۔ تقریباً 3 سال مزید گزرے تو سردار سائیں نے جدائی سے تنگ آ کر بیٹے کو معاف کر دیا اور واپس بلا لیا، لیکن ان کی بیوی اور پوتے کو حویلی آنے کی اجازت نہ تھی۔ یاسر صاحب بھی خوشی خوشی چل دیے۔ پھر 2 2 3 3 ماہ بعد بیوی بیٹے کے پاس چکر لگتا۔ بہرام اپنے باپ کا یہ رویہ بغور دیکھتا تھا۔ باپ بھائی کی صحبت میں رہ کر پھر سے عیاشی کی طرف مائل ہو گئے۔ بہرام کی پیدائش کے 8 سال بعد ملائکہ پیدا ہوئی۔ یاسر شاہ کا رویہ اس وقت تک شائزہ بیگم کے ساتھ بے انتہا برا ہو گیا تھا۔ آتے مار پیٹ کرتے اور رات گزار کر چلے جاتے۔ بہرام کے اندر ہی اندر ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی اور اسے اس ان دیکھے خاندان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملائکہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد شائزہ بیگم کا وصال ہو گیا۔ اس کے دو دن تک تو یاسر صاحب کو علم ہی نہ ہوا۔ 8 سالہ بہرام کو 4 ماہ کی ملائکہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دو دن تک بڑی مشکل سے گزرے تھے کہ تیسری ہی رات دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس رات تو یاسر شاہ نے انتہا ہی کر دی۔ وہ اپنے عیاش دوستوں کو بھی گھر لے آیا۔ بہرام کو دروازے پر کھٹپٹ محسوس ہوئی تو اس نے خوف کے مارے ملائکہ کو الماری میں چھپا دیا اور خود باہر آیا تو یاسر صاحب تھے۔ اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا، تبھی ان کے پیچھے 3 آدمی بھی داخل ہوئے۔ وہ چاروں ہی شراب میں ٹن لگ رہے تھے۔ یاسر صاحب نے اتنی زیادہ پی ہوئی تھی کہ وہ صوفے پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے باقی 3 دوست آنکھوں میں ہوس لیے بہرام کی طرف بڑھے تو وہ شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بہرام کو بازوؤں میں دبوچ لیا اور پھر اس رات بہرام کی دردناک چیخیں اس فلیٹ میں گونجی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، بلک بلک کر روتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا باپ قریبی صوفے پر پڑا۔ ان تین درندوں نے مل کر اس معصوم کلی کو نوچ ڈالا۔ وہ بہت بری طرح اجتماعی زیادتی کا شکار ہوا تھا، جس کے نشانات بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے جسم پر موجود تھے۔ صبح کے وقت ان کی پڑوسن، جو کہ ایک بیوہ عورت تھی، واپس لوٹی۔ پڑوسیوں سے شائزہ بیگم کی ڈیتھ کی خبر معلوم ہوئی تو سب سے پہلے بچوں کی خبر لینے ان کے گھر آئی تھی، لیکن اندر بہرام کو ادھڑی حالت میں پڑے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اندر کہیں سے ملائکہ کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن وہ تو بہرام کی حالت پر سکتہ زدہ تھی۔ وہ تینوں درندہ فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بہرام کو چادر میں لپیٹا۔ پیچھے سے گارڈ نے پولیس کو بلا لیا۔ مروہ بیگم نے اندر سے جیسے تیسے ملائکہ کو ڈھونڈا۔ الماری کے بند رہنے کے باعث اس کو سانس لینے میں کافی تکلیف تھی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر ہسپتال چلی گئی، دونوں کا علاج کرایا۔ ملائکہ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن بہرام کا کافی عرصہ علاج چلتا رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ یاسر شاہ کو معلوم نہیں تھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ بہرام نے کافی چھوٹی عمر میں MMS فائٹس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈیتھ ہی باہر مجرموں کا صفایا کرنے والا ہے۔ جب وہ 25 سال کا اور ملائکہ 18 سال کی ہوئی تو مروہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ماضی کی یاد سے باہر نکلا تو ایاز کمرے میں داخل ہوا۔ بوس، ایاز نے سوالی نظروں سے دیکھا تو بہرام نے سر ہلا دیا۔ ایاز سائڈ پر ہوا تو یاسر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ بہرام نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کیا حال ہے صاحبزادے کے؟ یاسر شاہ مسکرا کر کرسی کھینچ کر بہرام کے سامنے بیٹھ گئے۔
کام بولو، بہرام نے سپاٹ لہجے میں کہا تو یاسر شاہ ہنس دیے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے بیٹے کو؟ باپ سے گلے بھی نہیں ملو گے کیا؟ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ بہرام کو لگ رہا تھا غصے کے مارے اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں سیدھا مطلب پر آؤں تو ٹھیک ہے، پھر مطلب کی بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میری بیٹی ملائکہ تمہارے پاس ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ تمہارے بارے میں تو مجھے ہمیشہ سے شک تھا، پتہ نہیں وہ گالی کس کی اولاد کو میرا نام دے رہی ہے۔ اپنی ماں بہن کے بارے میں ایسی باتیں سن کر بہرام نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر یاسر شاہ کے منہ پر مکہ مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ بہرام پھر سے یاسر شاہ کو مارنے آگے بڑھا تو ایاز نے آگے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ گالی چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یاسر شاہ منہ سے خون صاف کرتے باہر نکل گئے۔ ایک آنسو بہرام کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہو گیا۔ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ آج بہت شدت سے اس نے یہ بات سوچی تھی۔ ایاز مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ ایاز آفس سے نکلا تو بہرام نے غصے سے چیختے ہوئے ساری فائلز نیچے گرا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج پھر کسی نے اسے رون ڈالا تھا۔ میرا پالا بیبی ادھر آ جاؤ پلیز۔ برزا پورے لان میں پھٹکتے خرگوشوں کے پیچھے بھاگتی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پکڑ لیا! برزا نے چھلانگ لگا کر ایک کو پکڑا تو وہ پھر سے ہاتھ سے نکل گیا۔ برزا وہیں گھاس پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونا شروع کر چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے خرگوش اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کوئی 10-12 خرگوش تھے جو اپنی مالکن کو روتا دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گئے تھے۔ خرگوشوں کو جمع دیکھ کر وہ کھلکھلانے لگی تو سب خرگوش واپس بھاگ گئے۔ برزا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک خرگوش کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں منہ اور کپڑوں پر سب جگہ مٹی لگ گئی تھی۔ بھیا بھیا دیکھیں، ہم نے خرگوش پکڑ لیا! برزا نے خوشی سے کھلکھلاتے خرگوش پاس بیٹھے علی عفان کو دکھایا تو برزا کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کالج میں داخل ہوا تو ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پورے گراؤنڈ میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ وہ نظر انداز کر کے آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ اسے پرنسپل آفس کی طرف جاتے دیکھ ساری لڑکیاں خود بخود پیچھے ہٹ گئیں۔ ارے علی عفان صاحب، آپ آئیے، تشریف رکھیے۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہمیں بتایا ہوتا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ پرنسپل صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آنے کی خوشی میں کیا کردار لیں۔ آخر کو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، ملک کے نامور بزنس مین میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور پرنسپل صاحب کا سکول چلتا ہی اس کی ڈونیشن سے تھا۔ بہت شکریہ الیاس صاحب، آپ بیٹھیں۔ علی عفان نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو وہ فوراً اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ تو الیاس صاحب، میں دراصل برزا کے معاملے میں حاضر ہوا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں میں معاملات کو نرمی سے سلجھانے کا قائل ہوں۔ جی بالکل۔ تو الیاس صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کو آپ کے کالج میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آپ کے کالج کی طالبات اور آپ کی ٹیچرز کا رویہ برزا کے ساتھ نہایت ہی نامناسب ہے، تو مجھے مجبوراً برزا کا کالج چینج کرنا ہوگا۔ اس سب میں آپ کا کالج کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ امید ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ علی اپنی بات پوری کر کے جا چکا تھا اور پیچھے پرنسپل صاحب کا چہرہ اس کی بات میں ڈھکی چھپی دھمکی سمجھتا خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اب اگر اسے مزید کوئی شکایت ہوتی تو وہ ڈونیشن روک دیتا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان کے کالج کو دیوالیہ کر کے چھوڑتا۔ بابا صحیح، ہم نے بات کی ہے بہرام سے، وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی ملائکہ کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ یاسر شاہ، مظفر شاہ اور سردار سائیں اس وقت بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اٹھوا لو، سردار سائی نے صفاقے سے کہا۔ بابا صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسر، تم اسے اٹھوا لو۔ ہم علی عفان کا اس سے نکاح کرائیں گے، پھر دیکھتے ہیں بہرام کیا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی ملائکہ سونے کی چڑیا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تو بہرام کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ مظفر شاہ نے بھی تائید کی۔ ملائکہ کو اٹھوانا آسان بات نہیں ہے، لیکن میں کچھ کرتا ہوں۔ ایاز، مجھے شاپنگ پر لے کر چلو۔ ملائکہ کا اب میٹر شوٹ ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بہرام اور ایاز کی منتیں کر رہی تھی، لیکن بہرام کسی طرح راضی ہو کر نہیں دے رہا تھا، اور ایاز تو مانو مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ ملائکہ، میں منع کر رہا ہوں نا، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کے بہرام نے ذرا غصے سے کہا۔ بھیا! آخری حربے کے طور پر ملائکہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو بہرام کو ماندہی بنی۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ملائکہ میں تمہیں سختی سے وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کی تو میں تمہیں کبھی باہر نہیں جانے دوں گا۔
جاؤ ایاز اور گارڈز کو لازمی ساتھ رکھنا۔ یس بوس، آ جائے میم۔ تم چلو، میں ابھی آئی، ملائکہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میم ساتھ ساتھ رہیں پلیز۔ وہ لوگ مال پہنچے تو ملائکہ حسب توقع ادھر ادھر اڑنا شروع کر چکی تھی۔ تم لوگ ادھر رکو، میں اندر سے ہو کر آتی ہوں۔ ایک فلورش شاپ کے باہر رک کر ملائکہ نے ایاز سے کہا۔ پر میم، ایاز نے بے بسی سے ملائکہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک بالکل زنانہ شاپ میں جانا چاہتے ہو؟ گھر چلو، تم بھیا سے کہوں گی فوراً تمہاری شادی کرائیں۔ تمہیں ایک عدد بیوی کی اشد ضرورت ہے جو تمہیں سیدھا کر کے رکھے گی۔ ملائکہ کی بات پر پیچھے کھڑے گارڈز کھی کرنے لگے تو ایاز نے کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر گارڈز کو گھورا۔ ملائکہ کھٹاک سے دروازہ کھول کر شاپ کے اندر بڑھ گئی۔ وہ بھی چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر بیک ڈور پر پڑی۔ دماغ میں شیطانی خیال کل بلایا۔ اس کا دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر تھا، کیوں نہ ایاز کو ڈرایا جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ بیک ڈور سے نکل کر فرنٹ ڈور پر کھڑے ایاز کو ڈراؤں گی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ بھول کر بھی ایسا نہ کرتی۔ وہ بیک ڈور سے باہر نکلی تو باہر کافی اندھیرا تھا۔ یہ شاید مال کی بیک سائڈ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ ملائکہ نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ڈر کے مارے تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اچانک ہی پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ دنیا جہاں سے غافل ہو گئی۔ بوس، بوس، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، ملائکہ میم کہیں نہیں ہے۔ وہ ایک لیڈیز شاپ میں گئی تھی، ہم باہر ویٹ کر رہے تھے، وہ کافی دیر باہر نہیں آئی تو ایاز، ایاز، میری بہن کو ڈھونڈو، نہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں گا۔ بہرام اس کی بات کاٹ کر غصے سے ڈھارا اور خود بھی چابیاں نکال کر باہر نکلا۔ ملائکہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک عالی شان کمرے میں تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگی۔ کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد اسے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ بھیا، بھیا! برزا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ علی عفان کے آدمی کسی لڑکی کو اٹھا لائے ہیں تو وہ بھاگ کر موبائل کے پاس گئی کہ فون کر کے علی عفان کو بتائے۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اتنی پریشان کیوں ہے؟ بھیا، ہم نے ابھی دیکھا آپ کے آدمی کسی لڑکی کو لے کے آئے ہیں اور اس سے آپ کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ بھیا، وہ لڑکی کون ہے؟ بھیا، کیا آپ نے کسی کو کڈنیپ کر لیا ہے؟ نہیں میری جان، میں کیوں کسی کو کڈنیپ کروں گا، آپ اپنے کمرے میں ہی رہیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ برزا کی بات نے علی عفان کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹ کر آفس سے نکلا۔ چاچا سائیں، آپ کس کو اٹھا لائے ہیں اور وہ بھی ہمارے نام سے؟ علی عفان نے بمشکل اپنے غصہ کو قابو کیا۔ بیٹے جی یہاں آ کر بیٹھیے۔ مظفر صاحب نے علی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ گستاخی معاف بابا صحیح، مگر ہم یہاں بیٹھنے نہیں، جواب لینے آئے ہیں۔ وہ کزن ہے تمہاری، میری بیٹی بہرام کی بہن۔ چچا سائیں، آپ نے بہرام کی بہن کو اٹھوا لیا؟ آپ نے اس سے دشمنی مول لی ہے اور وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑا نہیں کرتا۔ بہرحال وہ میرا معاملہ نہیں ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا اور ملائکہ کا نکاح ہو جائے۔ اتنی دیر میں سردار سائیں پہلی دفعہ بولے تھے۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج میں اس کی بہن سے زبردستی نکاح کروں، کل کو وہ میری بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ علی عفان نے سنتے ہی قطعیت سے نکار کر دیا۔ مت بھولو علی کہ وہ اس کی بہن ہونے سے پہلے میری بیٹی ہے۔ ویسے بھی ایک مرتبہ ملائکہ کا نکاح تم سے ہو جائے تو بہرام کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ ملائکہ کو ہم سے چھین لے گا۔ یہ ایک باپ کی التجا ہے تم سے۔ علی عفان نے بے بسی سے ان تینوں کو دیکھا تو وہ تینوں ہی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سب میں میری بہن کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علی نے بے بسی سے ہتھیار ڈالے تھے۔ دروازہ کھلا تو ملائکہ پیچھے ہٹی۔ بیٹا، صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار رہیں، آپ کا نکاح ہے، وہ 10 منٹ میں مولوی کو لے کر آ رہے ہیں، بوا نے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ کون صاحب ہیں جو میرا نکاح کر رہے ہیں؟ ملائکہ نے ناسمجھی سے بوا کو دیکھا۔ بیٹی، آپ کے والد یاسر سائیں کا حکم ہے یہ۔ اس نام پر ملائکہ کی آنکھوں میں مرچی بھر گئی تھی۔ کون باپ؟ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا صرف ایک بھائی ہے۔ میں کسی یاسر شاہ کو اپنا باپ نہیں مانتی، جا کر بتا دو اپنے سائیں کو، ملائکہ زور سے چیخی۔ لیکن بیٹا، میں نے کہا جاؤ۔ وہ حلق کے بل چیخی تو سردار سائیں جو اسی طرف آ رہے تھے آگے بڑھ کر ملائکہ کا بازو دبوچا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تم لڑکی، تمہارا اب سے کوئی بھائی نہیں ہے، تمہیں یہی رہنا ہے اب سے۔ اگر مولوی کے آنے پر تم نے کوئی گڑبڑ کی
تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں زمین میں دفناؤں گا۔ سردار سائی نے ملائکہ کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا تو وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ ملائکہ شاہ ولد یاسر شاہ، آپ کو علی عفان شاہ ولد مظفر شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ملائکہ نے اپنا دل مضبوط کیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ علی عفان کو مزہ چکھا کر رہے گی۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے دوبارہ 2 بار اور دہرایا تو دونوں دفعہ اس نے قبول کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام جلد ہی اسے ڈھونڈ لے گا، اور تب تک وہ علی عفان کی ناک میں دم کر کے رکھ دینا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی ملائکہ کے پاس آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے بھیا نے آپ سے زبردستی شادی کی ہے، لیکن بھابھی آپ فکر نہ کریں، ہمارے بھیا بہت اچھے ہیں، وہ لڑکیوں کو بالکل نہیں دیکھتے، اور ان کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، اور تو اور وہ آپ کا بہت خیال بھی رکھیں گے، اور آپ کو آپ کے بھیا کے پاس بھی لے کر جائیں گے۔ برزا نے سمجھداری سے ملائکہ کو بتایا۔ واہ بھائی، تمہارے بھیا تو بڑے ہی اچھے ہیں، آج ہم ان کو آزمائیں گے۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ملائکہ کو وہ کیوٹ سی لڑکی بہت پیاری لگی۔ ہمارا نام برزا ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ برزا نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ اچھا تو ملائکہ بھابھی، ہمارے سونے کا وقت ہو رہا ہے، ہم آپ سے باقی کی باتیں کل کریں گے، بائے بائے۔ برزا باہر چلی گئی تو ملائکہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ہا ہا ہا، جنوں کی طرح ہنستے اس نے اپنا کوٹ اتار دیا۔ تبھی علی عفان دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن ملائکہ کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ یہ کیا بےہودہ حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ہوش و حواس میں آتے وہ ملائکہ کو دیکھ کر ڈھاڑا، جو اس وقت نائٹ جینز اور پیٹ تک آتی ٹائٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی، تو آپ سے کیسا پردہ کرنا؟ کسی غیر کے سامنے تھوڑے ہی پہنے ہیں؟ ملائکہ نے علی عفان کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، پیچھے ہٹو۔ علی عفان نے اس کو غصہ سے اس کو ہلکا سا اسے پیچھے جھٹکا دیا تو وہ ڈٹائی سے پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید قریب ہوئی، جس کی وجہ سے علی، جو رنگ میں اچھے اچھوں کو پچھاڑ دیتا، ایک عورت سے جھٹپٹا کر پیچھے ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اما سائیں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اندر ملائکہ کو علی عفان کی باہوں میں دیکھ کر دھاڑی۔ اما سائیں، علی عفان نے اما سائیں کو دیکھ کر ملائکہ کو پیچھے دھکیلا اور ان کی طرف قدم بڑھائے۔ وہیں رک جائیے علی، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی کہ ایک لڑکی میں گم ہو کر آپ ہماری خوشی کو بھلا دیں گے۔ اما سائیں، آپ ہمارے کردار کے بارے میں خوب جانتی ہیں، اور ویسے بھی یہ لڑکی ہماری بیوی ہے، ہمیں پورا پورا حق ہے حاصل ہے۔ اپنے کردار پر بات نے علی عفان کو کوئلوں پر گھسیٹ لیا۔ بس علی عفان، ہم خوب سمجھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ اس قدر جلد اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کر لیں گے۔ مت بھولیے کہ یہ لڑکی ہماری اور آپ کی مرضی کے بغیر بیاہی گئی ہے، محض آپ کے چچا کی خواہش پر۔ اب آپ ہمارے پاس تب ہی آئیے گا جب اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی، اور پیچھے علی عفان غصہ سے کھولتا رہ گیا۔ بہرام نے تقریباً پورا شہر چھان مارا تھا، لیکن ملائکہ کہیں نہیں تھی۔ اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایاز کو شوٹ کر دے۔ بوس، بوس، ایاز دفع ہو جاؤ یہاں سے، بہرام غصے سے دھاڑا۔ بوس میری بات سنیں، اس دن یاسر شاہ آئے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی آپ کو، کہیں ملائکہ میم وہیں تو نہیں ہے؟ ہمیں وہاں چیک کرنا چاہیے۔ شٹ، مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا۔ جلدی ایاز گاڑی نکالو۔ بہرام تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ جلدی چلو۔ علی عفان نے ملائکہ کو کوٹ پہنایا اور اس کی کلائی تھام کر باہر کی طرف بڑھا۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ملائکہ نے مچل کر اپنی کلائی چھڑانی چاہی، لیکن علی عفان اثر لیے بغیر اسے تھامے باہر آ گیا۔ بیٹھو، علی نے ملائکہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ملائکہ نے روتے ہوئے کہا، تو علی عفان نے کلائی سے پکڑ کر اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے خود بھی دوسری طرف سے آ کر سوار ہو گیا۔ اتنی دیر میں چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ زن سے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالتا لے گیا۔ علی عفان کے نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد بہرام وہاں پہنچا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر غصے سے آگے آیا۔ چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ چوکیدار کو سائڈ پر دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ یاسر شاہ، یاسر شاہ، باہر آؤ۔ حویلی میں اندر داخل ہو کر وہ زور سے دھاڑا کہ اس کی آواز سن کر سب باہر نکل آئے۔ کہاں ہے میری بہن؟ بہرام نے آگے بڑھ کر تنی رگوں سے یاسر شاہ کا گریبان تھام کر جھٹکا دیا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑو میرے بیٹے چھوڑو میرے بیٹے کو، تمہاری بہن یہاں نہیں ہے۔ سردار سائی نے آگے بڑھ کر یاسر شاہ کا گریبان چھڑایا۔ جھوٹ مت بولے، میں اچھے سے جانتا ہوں میری بہن یہی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ آپ کا بیٹا مجھے دھمکی دے کر گیا تھا۔ ملائکہ، ملائکہ، بہرام
زور سے دھاڑا، ہم نے اس کا علی فان سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہی رخصت کر دیا اور تم علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سردار سائیں جانتے تھے کہ اگر اس کو سچ نہ بتایا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب تک مجھے میری بہن صحیح سلامت واپس نہیں مل جاتی میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں گا۔ بہرام سرخ آنکھیں لیے برزا کی طرف بڑھا۔ برزا جو شور کی آواز سن کر نیچے آ گئی تھی، اس وقت نائٹ سوٹ پہنے ٹیڈی باہوں میں لیے کھڑی تھی۔ بہرام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ بہرام نے برزا کو بازو سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ ایاز بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ نہیں، چھوڑو ہمیں، اماں سائیں، بابا سائیں، چھوڑو۔ برزا مچل مچل کر رونے لگی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ فریحہ بیگم بھی تڑپ کر آگے بڑھی۔ مظفر شاہ اور یاسر شاہ بھی آگے بڑھے، لیکن ایاز نے انہیں روک دیا۔ گارڈز، گارڈز! سردار سائی نے گارڈز کو بلانے کی کوشش کی، لیکن غالباً انہیں بہرام کے آدمیوں نے روک رکھا تھا۔ بہرام برزا کو لے باہر نکلنا چلا گیا اور وہ دھاڑے مار کر روتی رہ گئی۔ ہجر لازم ہے تو پھر وصل کا وعدہ کیسا؟ عشق تو عشق ہے، کم کیسا زیادہ کیسا؟ ابھی کوئی علی فان سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا، ہم خود معاملہ دیکھیں گے۔ سردار سائیں شفاقیت سے فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ تم یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ گاڑی ایک بنگلو کے پورچ میں رکی تو ملائکہ چیخی، میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر تم نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اب تمہاری آواز اونچی نہ ہو، باہر آؤ فوراً۔ علی فان کی آواز پر وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی کہ مبادا وہ پھر کچھ کر دے۔ علی کی میت میں وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کراچی کے پوش علاقے میں واقع ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا، نہایت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا۔ علی فان اس لیے ایک عالی شان کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک اینڈ ریڈ تھیم میں سجا ہوا یہ کمرہ بھی نہایت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہیں رہو گی اب سے تم، اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ علی عفان کے نرمی سے کہنے پر وہ صوفے پر بیٹھ کر ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو علی عفان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی، جسے چھپاتا وہ وارڈروب سے کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ملائکہ سمجھی کہ علی عفان کمرے سے چلا گیا ہے تو وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی، کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا اور اپنا بازو دیکھا جہاں سرخ نشان بن گئے تھے۔ خڑوس، جنگلی جانور، کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی بیڈ پر لیٹ کر کمبل میں دبک گئی۔ 20 منٹ میں ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ علی عفان شاور لے کر باہر آیا تو وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ وہ بھی شرٹ اتار کر ملائکہ کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ گھر پہنچ کر بہرام ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ ایاز نے برزا کو بھی لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کافی دیر سگریٹ پھونکنے کے بعد بہرام برزا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی، باہوں میں ٹیڈی بیئر پکڑے، بالوں کی 2 پونیاں بنائے، نائٹ سوٹ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس رونے کو تیار کھڑی تھی۔ ایاز! وہ زوردار آواز سے دھاڑا، یہ کس کو اٹھا لائے ہیں؟ بوس، یہ علی کی بہن ہے۔ ایاز کو خوف محسوس ہوا کہ کچھ پتہ نہیں سامنے موجود شخص کا دماغ الٹے اور وہ بھی اسے گولی سے اڑا دے۔ میں بھیا کے گھر جانا ہے۔ اس لڑکی کی بھرائی ہوئی آواز پر بہرام جھٹکے سے مڑ کر کمرے میں داخل ہوا اور بےدردی سے اس کے دودھیا بازوؤں پر گرفت کر کے جھٹکا دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جا سکتی جب تک تمہارا بھائی میری بہن کو صحیح سلامت واپس نہیں چھوڑ جاتا۔ وہ غرایا، جس سے برزا کی سسکیاں بلند ہوئی۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ اس کے ایک ہی رٹ دے کر بہرام نے اس کی سہمی آنکھوں میں گھور کر دیکھا، جس سے ایک سیکنڈ میں اس کا آنسو اور رکے تھے، اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینک کر باہر نکل کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ رات کو ملائکہ کی آنکھ کسی عجیب احساس کے تحت کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور جب سمجھ آیا تو چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر علی عفان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا تو ملائکہ بیگم آدھی سے زیادہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ صدمہ تو اس بات کا تھا کہ علی عفان نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ علی نے اطمینان سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے برابر لٹایا اور خود کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ ملائکہ کو غصہ آیا تو اس نے علی عفان کی کمر پر مکے برسا ڈالے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں تو خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ علی عفان کی معنی خیز سی بات پر ملائکہ سر تا پیر سرخ ہو گئی، دل دھڑکا تو اپنی کیفیت سے گھبرا کر جلدی سے کمبل میں دبک گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، سمندر کی لہریں کشتیوں اور پتھروں سے سر ٹکرا رہی تھیں، فضا میں سمندر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں 2 ہیرلے خاموشی سے ایک کشتی میں داخل ہوئے۔ اندر کشتی میں کافی چہل پہل تھی، گارڈز ادھر ادھر پہرا دے رہے تھے۔ ایاز کو دوسری طرف بھیج کر بہرام شپ کے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں آنے والے گارڈز کی گردن مڑوڑ کر راستہ صاف کیا۔ بیسمنٹ میں بھی چند ہی گارڈز تھے، ان کا بھی پتہ صاف کر کے وہاں رکھی ڈرگز کی بوریاں
बोरियों पर पेट्रोल छिड़का। एक जानिब को आग दिखाकर वो इत्मीनान से बाहर आ गया। ये एमएस की शिप थी जो आज ही ड्रग्स लेकर इंडिया से पहुंची थी, और जिसके तबाह होने से यकीनन एमएस को काफ़ी नुकसान होने वाला था। अगली सुबह मलाइका की आंख खुली तो अली अफान सो रहा था। वो जल्दी से वाशरूम उठकर वाशरूम चली गई। बाहर आने तक इसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आ चुका था। वो कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर में कोई नहीं था। वो किचन में आई तो किचन पूरा फर्निश था, लेकिन इसे कुछ पकाना नहीं आता था। जैसे तैसे करके चाय पकाने रखी। चाय तकरीबन पक चुकी थी जब अली फान की आवाज़ आई। वो तेज़ी से चाय का कप ले बाहर आई तो अली फान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। चाय का कप टेबल पर रखकर वो आगे आई। आइए सरताज, आपका ही इंतज़ार था, ये तशरीफ़ रखिए। मलाइका ने अली फ़ान को बाजुओं से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। अली फ़ान हैरत से इसके अंदाज मुलाहिजा करने लगा तो वो खुद भी अली फ़ान की गोद में बैठ गई। क्या कर रही हो, पीछे हटो। अली फ़ान ने सटपटाकर मलाइका को खड़ा करना चाहा तो मलाइका ने अली के कंधों पर दबाव डालकर इसे दोबारा बिठाया। इतनी भी क्या जल्दी है सरताज, तसल्ली रखिए। मलाइका ने इसकी गोद में बैठे बैठे ही खोलता हुआ चाय का कप उठाकर इसके होंठों से लगा दिया। खोलती हुई चाय जब इसके भरे भरे होंठों से टकराई तो इसकी सिसकी निकल गई। उपसी, क्या हुआ, ज़्यादा गर्म थी? लाए मैं मरहम रख दूं। मलाइका ने अपना चेहरा ज़रा सा आगे किया तो अली अफान ने सटपटाकर मलाइका को पीछे धकेला और सुर्ख चेहरा लिए खड़ा हो गया। तुम एक निहायत ही बेहुदा लड़की हो, गुस्से से बोलता अली अफान कमरे की तरफ बढ़ गया और पीछे से मलाइका पेट पकड़कर हंसती रह गई। अयाज, मौलवी साहब का इंतजाम करो फौरन। यस बॉस। सारा, तुम जाकर इस लड़की को तैयार करो। बहराम सारा को कहकर खुद भी अयाज के साथ बाहर निकल गया तो सारा बरजा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो बरजा सामने ही बेड की पाइंटी से टैग लगाए टेडी बाहों में बेंचे शायद सो रही थी। सुनो बरजा, उठो बरजा। सारा ने बरजा को हल्का सा उठाया, हिलाया तो वो आंखें मसलती सर उठाकर इसे देखने लगी। बरजा, बहराम सर ने कहा है कि तुम उठकर रेडी हो जाओ, वो मौलवी साहब को ला रहे हैं, तुम्हारा इनसे निकाह होगा। निकाह? लेकिन हमें तो घर जाना है, भैया के पास। हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा निकाह हो जाए तो बहराम सर तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे। पक्का ना? बरजा ने मासूमियत से इसे देखा। हाँ पक्का। चलो अब तुम जल्दी से उठकर मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हें एक दुपट्टा ला देती हूँ। सारा ने इसे खड़ा करके वॉशरूम रवाना किया। वो खुद बुआ से एक दुपट्टा लेने चलती। बरजा मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सारा एक बड़ी सी चादर लिए खड़ी थी। इसके बाहर आने पर सारा ने इसके सर पर चादर डाली और इसे बाहर आने का इशारा करती बाहर निकल गई। बरजा भी चादर से उलझती हुई इसके पीछे होली। वो बाहर आई तो बाहर सोफों पर सब बैठे थे। वो भी डरती झिझकती एक सोफे पर जाकर टिक गई। बरजा शाह वाल्द मुजफ्फर शाह आपको 50 लाख हक महर के एवज महराम शाह वल्द यासिर शाह के निकाह में दिया जाता है कि आपको एक निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया तो सारा के इशारा करने पर बरजा ने सर हिला दिया। 3 दफ़ा पूछने के बाद मौलवी साहब बहराम की तरफ मुतवज्जो हुए। बहराम शाह वल्द यासिर शाह बरजा शाह वल्द मुजफ्फर शाह को आपके निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है? कबूल है, सुर्ख आंखों से बहराम ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने निकाह की सुन्नत अदा करके दुआ कराई, फिर बहराम के साथ उठकर बाहर निकल गए। क्या अब मैं भैया के पास जा सकती हूँ? बरजा ने सवालिया नजरों से सारा की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, अभी बहराम सर आएंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे। अभी तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सारा इसे बहलाती बहराम के कमरे में ले गई और बरजा भी इसकी बात सुनकर फौरन मुतमईन हो गई। मैं जा रहा हूँ, खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना और आकर दरवाज़ा बंद कर लो। मलाइका को बोलता मोबाइल पर बरजा का नंबर डायल करता हुआ बाहर निकला। काफ़ी देर बेल जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो दोबारा कॉल मिलाने लगा तो इसके मोबाइल पर बहराम की कॉल आने लगी। इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ लेकिन कॉल उठा ली। अली अफान शाह, आज रात 9 बजे फ़्लाइट अरेंज की है मैंने, उम्मीद है तुम आओगे। स्पीकर से बहराम की सर्द आवाज़ गूंजी। ज़रूर। अली अफान ने भी सर्द आवाज़ में जवाब देकर थक से मोबाइल बंद कर दिया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा, इसे भी बहुत काम थे। रात को अली अफान लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुंचा। हर तरफ गोया रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। शराब और शबाब सब मौजूद था। अली अफान रिंग की तरफ बढ़ गया। बहराम जो सोफे पर बैठा हुआ था वो भी रिंग में चढ़ा है। दोनों अपनी अपनी शर्ट उतार कर आमने सामने आ गए और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे भी खा जाएंगे। रेफरी ने फाइट स्टार्ट होने का इशारा दिया। तभी मोइन सैफ एक सोफे पर आकर बैठा था और दिलचस्पी से इन दोनों को देखा। वो दोनों तकरीबन 2.5 साल बाद आमने सामने हुए थे और वजह यकीनन कुछ बड़ी ही थी। वैसे भी बहराम शाह और अली अफान शाह के बहुत से हिसाब निकलते थे इसकी तरफ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने तुम्हें खबर नहीं की, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी बहन, वल्लाह किस कदर मासूम है, वो मेरे पास है। लेकिन फिक्र नहीं करो, अगर तुम सही सलामत मेरी बहन को वापस घर पहुँचा दो तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वरना
بہرام نے جان کر بات ادھوری چھوڑی تو علی عفان ایک دم رک گیا۔ تبھی بہرام نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتے اس کے منہ پر پنچ کے، جس سے علی عفان لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف جھکا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن پر بری نظر ڈالنے کی؟ علی عفان نے ہوش میں آتے بہرام پر پے در پہ وار کیے۔ جیسے تمہاری ہوئی، لیکن فکر نہ کرو، اگر تم نے میری بہن کو طلاق دے کر میرے پاس پہنچا دیا تو میں بھی تمہاری بہن کو طلاق دے کر تمہارے پاس پہنچا دوں گا، لیکن یاد رکھنا بغیر چھوئے۔ ہرگز نہیں، میں ہرگز ملائکہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری بہن کو اپنے پاس رکھوں گا۔ معین صاحب نے بڑی دلچسپی سے دور بیٹھے فائٹ کو پرسنل نوعیت پر جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان کسی چیز پر تنازع تھا، اور وہ چیز یا انسان ایم ایس کو بہت فائدہ دینے والا تھا۔ پورے دن ادھر سے ادھر گھومتے ملائکہ شدید بور ہو چکی تھی، اور اب تو جیسے جیسے اندھیرا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ شدت سے علی عفان کے پاس واپس آنے کی دعا کر رہی تھی۔ تبھی اندھیرے سے بچنے کے لیے وہ پورے گھر کی لائٹ چلا کر ٹی وی کھول کر لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی، اور دونوں گھٹنے سینے سے لگا کر ہاتھ گھٹنے کے گرد باندھ لیے۔ تقریباً 11 بج رہے تھے اور پورے گھر میں صرف ٹی وی کی آواز گونج رہی تھی۔ ملائکہ کو ایسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ شاید شارٹ سرکٹ ہوا تھا۔ ملائکہ کی تو چیخیں نکل گئی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر اونچا اونچا رونے لگی۔ بہرام کی بات سے علی عفان کافی ڈسٹرب ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ برزہ بہرام کے پاس تھی اور کسی نے اسے بتایا ہی نہیں، اور تو اور بہرام نے اس سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ سڑکوں پر گاڑی گھمانے کے بعد علی عفان گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا۔ گاڑی پوچھ میں کھڑی کر کے وہ مین گیٹ کھول کر اندر آیا اور ملائکہ کو آواز دی۔ ملائکہ جو ڈر کے مارے صوفے پر دبک کر بیٹھی تھی، علی عفان کی آواز پر تیزی سے اٹھ کر علی عفان کی طرف بھاگی اور اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ علی عفان جہاں ملائکہ کی حالت دیکھ کر حیران ہوا، وہیں اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ملائکہ کیا ہوا؟ چپ کر جاؤ۔ علی عفان نے نرمی سے اس کی کمر سے ہلائی۔ نہیں، مجھے بچا لیں، اندھیرا ہو رہا ہے، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، دیکھو ابھی لائٹ آ جائے گی، علی عفان نے کہا۔ تبھی لائٹ آ گئی۔ دیکھو آ گئی لائٹ، آ جاؤ پانی پی لو۔ علی عفان اس لیے کچن کی طرف بڑھا۔ پانی پلا کر وہ اسے روم میں لے آیا اور لا کر بیڈ پر لٹا کر کمبل اچھے سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ آپ بھی آ جائیں، ملائکہ نے علی عفان کا بازو پکڑ کر کہا۔ وہ اب بھی وقفہ وقفہ سے ہچکے لے رہی تھی۔ ہاں تم لیٹو، میں بھی آ رہا ہوں۔ علی عفان نے ملائکہ سے اپنا بازو چھڑایا، شرٹ اتار کر خود بھی بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ ملائکہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو ملائکہ پرسکون ہو گئی۔ ماریا، یہ اس کی ڈرنک میں ملا کر اسے پلا دینا، اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کا اور علی عفان کا کس بات پر جھگڑا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے پتہ چل جائے تو دیکھنا میں کیسے انہیں تگنی کا ناچنا چاہتا ہوں۔ ایم ایس نے ماریا کو ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر بار کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گلاسز ریڈ وائن پلیز۔ ماریا کے کہنے پر ویٹر نے 2 گلاس اٹھا کر اسے دیے تو ایک گلاس میں ماریا نے وہ پڑیا ملا دی اور دونوں گلاس اٹھا کر صوفوں کی طرف بڑھی جہاں بہرام بیٹھا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر وہ گلاس بہرام کے سامنے پیش کیا تو بہرام نے بھی مسکرا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ جدید فیشن کے فٹنگ والے کپڑے جس کا اوپر نیچے کا سب غائب تھا۔ بہرام نے وہ گلاس منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور ایسا ایسا پورا گلاس خالی کر دیا۔ آ جاؤ تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، ماریا مانی خیزی سے کہہ کر پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھی۔ بہرام بھی ساتھ ہی تھا۔ کمرے کے اندر آ کر ماریا نے دروازہ کو بند کیا اور بہرام کی طرف بڑھی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا تو بہرام پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ بہرام اس وقت فل نشے میں لگ رہا تھا۔ ماریا نے پیار سے اس کی شرٹ اتاری تو بہرام نے کچھ خاص مزاحمت نہیں کی۔ 2 گلاسز ریڈ وائن پلیز۔ ماریا کے کہنے پر ویٹر نے 2 گلاس اٹھا کر اس سے دیے تو ایک گلاس میں ماریا نے پڑیا ملا لی اور دونوں گلاس اٹھا کر صوفوں کی طرف بڑھی جہاں بہرام بیٹھا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر وہ گلاس بہرام کے سامنے پیش کیا تو بہرام نے مسکرا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ جدید فیشن کے فٹنگ والے کپڑے جس کا اوپر نیچے کا سب غائب تھے۔ بہرام نے وہ گلاس منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور آہستہ آہستہ پورا گلاس خالی کر دیا۔ آ جاؤ تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، ماریا مانی خیزی سے کہہ کر پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھی۔ بہرام بھی ساتھ ہی تھا۔ کمرے کے اندر آ کر ماریا نے دروازے کو بند کیا اور بہرام کی طرف بڑھی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا تو بہرام پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ بہرام اس وقت فل نشے میں لگ رہا تھا۔ ماریا نے پیار سے اس کی شرٹ اتاری تو بہرام نے کچھ خاص مزاحمت نہیں کی۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری علی عفان کے ساتھ فائٹ اتنی پرسنل نوعیت کی کیوں ہو رہی تھی؟ اور اس ایک جملے سے ہی بہرام کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ جو اس پر جھک ہی رہی تھی، بہرام نے ایک بازو سے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر چھوٹا سا نوکیلا چاقو رکھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ بہرام نے ایک آنکھ ماری اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیا بغیر چاقو اس کی گردن پر چلا دیا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی حویلی کی بیک پر کھلتی تھی۔ بہرام نے اس سے نیچے جم ماری تو بہت بری طرح لڑکھڑا گیا۔ بہرام کو یقین ہو گیا کہ ماریا نے ڈرنک میں کچھ ملایا تھا، ورنہ وہ جتنا بھی ڈرنک کر لیتا اس کے دماغ پر نہیں چڑھتی تھی۔
بہرام نے کال کر کے ایاز کو بلا لیا۔ اس حالت میں ڈرائیو کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ گاڑی گھر پہنچی تو وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر بڑی لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی لڑکھڑا کر برزا لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی لڑکھڑا کر برزا کے بیڈ پر گرا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زلزلہ زلزلہ آ گیا کیا؟ ہمیں بھیا کے پاس لے جائے کوئی۔ شاید وہ بہت زیادہ ہی نیند میں تھی، تبھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ بہرام کی سوچ تھی۔ کوئی زلزلہ نہیں، یہاں سو جاؤ۔ نشے کی وجہ سے اس کی آواز اور آنکھیں دونوں بھاری تھے۔ او لیکن آپ ہیں کون اور یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ بہرام ہوں میں، اور اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں بھیا کے پاس جانا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بہرام کو دیکھا جو سو گیا تھا۔ وہ بھی کندھے چکا کر کمبل میں دبک گئی۔ 2 ماہ بعد 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اس دوران بہت سے مواقع ایسے آئے تھے جن میں وہ بھاگ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بھاگنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ جس رات وہ ڈری تھی اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھاگنے کے کتنے ہی مواقع تھے لیکن وہ بھاگی نہیں۔ پھر خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ چلو بہرام آ کر لے جائے گا، اور ویسے بھی یہاں سے بھاگ کر جائے گی کہاں۔ بزا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ خود سے تو خیر بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس رات کے بعد سے بہرام صبح اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا تھا۔ صبح تو بہرام کو یہی لگتا تھا کہ وہ سو رہی ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے تیار ہو کر نکل جاتا، لیکن در حقیقت بزا جاگ رہی ہوتی تھی اور کمفرٹر کے کونے سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اسے بڑا پیارا اپنا اپنا لگتا تھا۔ ملنا ہے مجھے تم سے، علی عفان نے بہرام کو کال کی تھی۔ آفس آ جاؤ، سننے سے درد انداز میں جواب آیا تھا۔ شام 4 بجے کہہ کر علی عفان نے ٹھک سے کال کاٹ دی۔ بولو کیا کام ہے؟ بہرام نے سرد آواز میں اس کا استقبال کیا تو علی عفان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سنا ہے تم ایم ایس کے خلاف کام کر رہے ہو؟ صحیح سنا ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے، اور وہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ اس کے بعد تم میری بہن کو میرے حوالے کرو گے، ٹھیک ہے؟ علی عرفان آج فائٹ کے لیے آیا تھا، لیکن واپسی میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تاکہ دیکھے کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ بونٹ پر جھکا ہی تھا کہ کوئی چیز پوری شدت سے اس کے سر پر لگی۔ زخم کافی گہرا تھا۔ تبھی وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک حال نما کمرے میں زنجیروں میں بندھا ہوا پایا۔ کمرے کے اوپر والے 2 مخالف کونوں سے کافی لمبی زنجیریں لٹکا کر اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، اور نیچے سے پاؤں کو بھی، ایسے کہ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے اور شرٹ بھی غائب تھی۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کافی انجوائے کر رہے ہوگے تم۔ معین صاحب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اوکے، تم کام کی بات پر آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرو کہ آج سے مجھے جو بھی شپس اپنے کام کے لیے چاہیے ہوں گی وہ تم مجھے دو گے بطور پارٹنر۔ ایم ایس نے کانٹریکٹ علی عفان کے آگے کیا۔ ہرگز نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے اس گھٹیا کام میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، علی نے سرد انداز میں جواب دیا۔ او، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نواز نواز یس سر۔ لاؤ بھائی نواز، اس کی مہمان نوازی کا سامان دو، آخر کو ہم بھی تو یہ شرف حاصل کریں۔ نواز نے ایم ایس کو کوڑا پکڑایا۔ معین علی عرفان کے پیچھے گیا اور پوری قوت سے وہ کوڑا علی عرفان کی کمر پر مارا۔ علی عرفان نے درد کی شدت سے لب بھینچے، تقریباً 4 سے 5 بار کوڑا مارا، جس سے اس کی جلد شدید متاثر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو اور یہ شپس کب روانہ ہوگی؟ اور چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لاؤ۔ تکلیف کو برداشت کرتے اس نے حامی بھری۔ ایم ایس نے نواز کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ کی زنجیر کھول دی۔ علی عفان کے سائن کرنے کے بعد نواز نے اس کا ہاتھ پھر سے باندھ دیا۔ اچھا تو سنو، تمہارے باپ، چچا اور دادا ہیں میرے اس ڈیل کے پارٹنر، اور ہم آج رات کو میٹنگ کر کے سب فائنل کریں گے، اور پرسوں تمہاری یعنی کہ ہماری شپس روانہ ہوں گی۔ ایم ایس علی عفان کو سکتے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے باپ دادا ہی ایسے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب بہرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خفیہ طریقے سے معین کے بنگلے میں داخل ہوا۔ راستے میں جو آتا جاتا وہ اسے مارتے جاتے۔ خبر کے مطابق بہرام نے یاز کو اوپر بھیجا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ نیچے بیسمنٹ میں معین اور اس کے ساتھی اس کے اپنے باپ اور دادا موجود تھے۔ باپ، چچا اور دادا موجود تھے۔ بہرام کو بالکل بھی حیرت نہ ہوئی۔ اسے پہلے ہی پتا تھا وہ چاروں جو بہت مزے سے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، اچانک بری طرح بوکھلا گئے جب ہر جانب سے ان پر گھیراؤ ہوا۔ تو تم یہاں تک کیسے پہنچے پہنچے؟ ایم ایس نے حیرانی سے بہرام کو دیکھا۔ جس قیدی کو تم نے نیچے باندھ رکھا ہے، اسی قیدی نے ہم تک یہ خبریں پہنچائی ہے۔ علی عفان، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ایم ایس غصے سے چیخا۔ آرام سے پلیز، اپنا معاملہ بعد میں نمٹا لینا، پہلے یہاں سے تو بچ نکلو۔
بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، تم اتنے برے تو نہیں ہو کہ اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یاسر شاہ کی آواز گونجی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں اتنا برا بالکل نہیں ہوں کہ اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دوں، بلکہ میں اپنے اس نام کے باپ کے سینے میں گولی خود اتاروں گا، بہرام نے کہہ کر بندوق کا رخ یاسر شاہ کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہاں کی آواز کے ساتھ گولی یاسر شاہ کے سینے میں لگی اور ساتھ ہی بہرام کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو نکل کر بے مول ہو گیا۔ باقی تینوں کی ٹانگ پر ایک ایک گولی ماری۔ منیر، انہیں لے جاؤ اور اے ایس پی شاہ نواز کے حوالے کر دو، بہرام حکم دے کر باہر نکل گیا۔ اے ایس پی شاہ نواز کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو مجرم ہم ایک دفعہ ان کے ہاتھ لگ جاتا وہ بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ بہرام کے بیسمنٹ میں جانے کے بعد ایاز اوپر آ گیا، وہاں کھڑے گارڈز کا خاموشی سے کام تمام کرنے کے بعد وہ علی فان کے پاس آیا۔ علی فان نیم بے ہوش تھا، جلدی جلدی اس کی کڑیاں کھول کر وہ اسے لے کر تیزی سے نیچے بڑھا کر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو ایاز کے لیے مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا۔ وہ پیچھے والے راستے سے علی فان کو لے کر باہر نکلا اور اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا، ساتھ ہی اس کے ایک چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی علی فان کے بنگلے پر پہنچی۔ ایاز نے سہارا دے کر علی فان کو اتارا اور گارڈ کو آواز دی، تم سر کو لے کر اندر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اس کا واپس جانا شاید ضروری نہ ہوتا تو پہلے وہ علی فان کو دیکھتا ہے۔ گارڈ علی کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ ملائکہ شاید کمرے میں تھی، کمرے کے دروازے پر پہنچ کر علی فان نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ علی فان لڑکھڑا کر کمرے میں داخل ہوا اور پیٹ کے بل بیڈ پر گر گیا، چادر باہر ہی کہیں گر گئی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ملائکہ واش روم سے باہر آئی تو عفان کی پیٹھ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے آگے آئی، آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ علی فان کی کمر کی جیل بری طرح اردڑی ہوئی تھی۔ ملائکہ نے ہاتھ لگانا چاہا تو تکلیف سے علی عفان کی کرا نکل گئی۔ مت چھیڑو، علی عفان نے تکلیف سے کہا، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ ملائکہ نے علی عفان کا موبائل اٹھایا تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کسے کال کرے۔ اس نے کال ہسٹری کھولی تو سامنے ہی بہرام کا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے کال ملائی، بھیا وہ عفان کو کچھ ہو گیا ہے، آپ آ جائیں پلیز۔ بہرام نے فون اٹھایا تو ملائکہ کی ہچکیاں بند گئی۔ میں آ رہا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ بعد بہرام کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی ایاز اور ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ بھیا وہ ملائکہ تیزی سے آگے بڑھ کر بہرام کے گلے لگ گئی۔ علی عفان کی تکلیف اور اتنے عرصے کی دوری تھی کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر زخم کا معائنہ کیا، پھر دوا لگا کر انجیکشن دیا۔ تکلیف کی شدت ذرا کم ہوئی تو اسے ذرا سا ہوش آیا۔ اس کے جسم میں ایک ٹپ لگی تھی جس سے بہرام کو سب معلوم ہوا۔ یہی ان کا پلان تھا۔ تمہارا بہرام سے کسی طرح شکریہ نہیں بولا جا رہا تھا، تبھی علی عفان نے اس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم تھا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تبھی میں برزا کو لینے نہیں آیا کہ یہ سب حل ہو جائے پھر ہی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، 2 ہفتے بعد اپنی بیوی کی رخصتی کروں گا۔ ختم شد۔ تو ریڈرز، یہیں پر یہ ناول اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے ضرور دیں کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل پر سبسکرائب کم ہو رہے ہیں بجائے زیادہ ہونے کے، تو میرے اس ویڈیو کے لگانے کے بعد 2 سبسکرائبر اور کم ہو گئے۔ تو ریڈرز، یہ ویڈیو جو اتنی محنت سے بنائی جاتی ہے یہ آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، تو امید ہے کہ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں سے سبسکرائب کروائیں گے جو ناول پڑھتے ہیں، کیونکہ ناول نہ پڑھنے والے لوگوں سے سبسکرائب کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو چینل جس بیس پر ہوتا ہے اسی بیس کے لوگ اس کو پڑھیں، اسی طرح کے لوگ اس کو چینل کو وزٹ کریں تو وہ بار بار وزٹ کریں گے۔ اس لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ناول پڑھتے ہیں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو وزٹ اگر آپ کرتے ہیں، چینل کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اگر آپ ویڈیوز ویسے ہی دیکھتے ہیں تو چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں، اس طرح ہم پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے ناول زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی طرح کے ناول کو دوبارہ سے اپلوڈ کیا جائے گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ رائے اپنی کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔